ایمرسن کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر محمد رمضان گجر صاحب، وہ مبینہ طور پر اپنے ہی باورچی کے ساتھ جو ہے نازیبہ حرکات کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے، اور یہ سلسلہ کار جو ہے تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے۔ پچھلے 2 سال سے ڈاکٹر محمد رمضان گجر مجھے ہراس کر رہا ہے، جنسی ہراس کر رہا ہے اور جنسی زیادتی بھی کر رہا ہے۔ وائس چانسلر جو اس نے مطلب ہے بچوں کی گرومنگ کرنی ہے، تو اس کا اگر اس طرح کا کوئی گھناؤنا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہ اگر یہ ویڈیو سامنے نہ آتی تو کم از کم میں تو تسلیم ہی نہ کر پاتا۔ سربراہ تو بدلتے رہتے ہیں، رمضان گجر آج ہے چلا جائے گا، کل کو کوئی اور وائس چانسلر آ جائے گا، لیکن ایمرسن یونیورسٹی نے رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈبلیو نیوز آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سے جعفری آپ خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ملتان کے اندر ایک ناگوار واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک یونیورسٹی، اتنی بڑی یونیورسٹی ایمرسن کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر محمد رمضان گجر صاحب، وہ مبینہ طور پر اپنے ہی باورچی کے ساتھ جو ہے نازیبہ حرکات کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے، اور یہ سلسلہ کار جو ہے تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے، اور ایک دم سے جو ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اور یہ عجیب سی بحث جو ہے سامنے آتی ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ملتان کے سینئر صحافی افتخار الحسن صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ حضور بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ جعفر صاحب، آپ کا شکریہ۔ سر، اس سٹوری کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا نام، اتنی بڑی یونیورسٹی اور وہ جگہ جہاں پر بچے جو ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کا ایک وی سی اس طرح کی حرکات کرے گا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں مطلب ہمیں تو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ایک وائس چانسلر جو اس نے مطلب ہے بچوں کی گرومنگ کرنی ہے، تو اس کا اگر اس طرح کا کوئی گھناؤنا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے تو مطلب ہے کسی کے لیے بھی یہ ایسا ایکٹ کرنا مطلب ہے قابل نفرت بھی ہے، جرم بھی ہے اور غیر مناسب بات بھی ہے، لیکن جب آپ کسی اس طرح کے منصب پہ بیٹھے ہیں اور سوسائٹی میں آپ ایک معزز کہلاتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک نیک انسان ہیں اور آپ تعلیمی درسگاہ کے سربراہ ہیں جہاں پہ 2-3 ہزار بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، خواتین کا سٹاف ہے، میل سٹاف ہے، تو اس طرح کی حرکت آنا انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی قابل افسوس ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ یہ ہمارے سوسائٹی کے لیے بھی ایک بڑی شرمناک بات ہے کہ آپ ایسے بندے کو بھانپ ہی نہیں سکے، جس بندے کے حوالے آپ نے اتنی بڑی یونیورسٹی کر دی ہے، آپ اس کو اس یونیورسٹی کا جو ہے سربراہ لگا رہے ہیں اور پچھلے 3-3.5 سال سے وہ تعینات ہے۔ ظاہری بات ہے یہ کیس کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ ویڈیو اچانک تو نہیں آ گئی۔ مطلب وہ جو متاثر لڑکا ہے وہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، کہ وہ لڑکا خود بھی اس میں ملوث ہے، مطلب اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں ہوئی، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں اس لڑکے کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک باورچی ہے، اس سے آپ کوئی بھی گھناؤنا کام کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو پیسے کا لالچ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو نوکری کا لالچ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو وائس چانسلر ہوتا ہے اس کے پاس تو نہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، نہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، وہ دین اور دنیا دونوں تعلیموں سے آراستہ ہوتا ہے، بلکہ اس نے تو آنے والی نسلوں کو دین اور دنیا کی دونوں تعلیمیں دینی ہیں، بتانا ہے کہ بھائی ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اور تعلیم کیا ہے۔ تو جب ایسے تعلیمی ادارے کے سربراہ کی اس طرح کی ویڈیو سامنے آ جانا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوفناک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ ویڈیو سامنے نہ آتی تو کم از کم میں تو تسلیم ہی نہ کر پاتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ہرگز یہ تسلیم نہ کرتا کہ چودھری رمضان گجر صاحب کا اس طرح کا بھیانک کردار ہو سکتا ہے یا اتنا گندا کردار ہو سکتا ہے، جب اس لڑکے کو بھی شاید اس بات کا علم تھا، جو متاثرہ لڑکا ہے اس کو بھی اس بات کا علم تھا کہ میں اگر سوسائٹی میں کسی کو بتاؤں گا کہ یہ میرے ساتھ ایسا برا فیل کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، تو کوئی میری بات نہیں مانے گا، کیونکہ اس کی آپ عمر دیکھیں، اس کا رنگ دیکھیں، مطلب باورچی، چلو میں کہتا ہوں یہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہوگی، لیکن وہ بھی اس طرح کے میرے خیال میں میرے سامنے تو پہلی بار آیا ہے۔ مطلب اتنی عمر رسیدہ بندہ دونوں طرف، مطلب وائس چانسلر کی اپنی عمر بھی تقریباً 70 سال کے قریب ہے، اور وہ جو لڑکا ہے وہ بھی کوئی 40 سال کے قریب لگ رہا ہے۔ وہ جو لڑکا تو ہے ہی نہیں، وہ ایک مرد لگ رہا ہے جو مطلب بیان دے رہا ہے کہ میرے ساتھ 2 سال سے جو ہے نا وہ بدفعلی ہو رہی ہے۔ تو ویسے تو اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ انسان ہیں اور آپ کے اندر خوف خدا ہے، تو اگر اس نے پہلا اٹیمپٹ کیا تھا آپ تب بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، اگر آپ کو نوکری کا لالچ تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کہیں اور سے دے دیتا، اس سے بہتر دے دیتا۔ جب آپ کا جو ہے نا پورا یقین اللہ پر ہو تو اللہ رزق تو دے دیتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ برا فیل کر کے، برا کام کر کے
پھر کل کو تو آپ کو کوئی کہا کہ جاؤ جی آپ وہاں جا کے دھماکہ کرو، آپ کو نوکری دوں گا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو لڑکا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی ملزم ہے، لیکن اس کا جرم اس لیے کم ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اور وہ مطلب سوسائٹی کا ایک ایسا بندہ ہے جو قابل ذکر نہیں ہے. لیکن جو وائس چانسلر ہوتا ہے وہ تو بڑے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اپنی نہ صحیح اس اپنے منصب کی کوئی نہ کوئی شرم کرنی چاہیے تھی، اس منصب کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. وائس چانسلر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے ہوتے ہیں، مطلب کتنی یونیورسٹیز ہیں، چند اور یونیورسٹی. سرکاری یونیورسٹی کا وائس چانسلر آپ کو تعینات کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مطلب افسوسناک واقعہ ہے. اب جہاں جتنی وہاں اس یونیورسٹی میں بچیاں پڑھتی ہیں ان کے والدین کو کیا میسج گیا ہوگا، جتنے وہاں بچے پڑھتے ہیں امرسن یونیورسٹی میں ان کے والدین کو کیا میسج گیا ہوگا، پھر وہاں جو فیمیل سٹاف ہے ان کا کیا اس کے بارے میں مطلب ہے جو امیج ہوگا. اب دیکھیں میری رمضان گجر صاحب سے خود بھی بڑی مطلب ہے قربت رہی ہے، اچھا تعلق رہا ہے. ظاہری بات ہے امرسن یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. امرسن یونیورسٹی ملتان کا ایک اہم ترین ادارہ ہے، مطلب 100 سال سے پرانا ادارہ ہے. اب اس کو وائس چانسلر دیکھیں، اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو چودھری رمضان گجر کے بارے میں نا کرپشن کی باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی یہ سیٹیں بیچ رہے ہیں، کیونکہ ساری بھرتی نہیں ہونی تھی. وائس چانسلر یہ پہلے وہ وائس چانسلر تھے جو یونیورسٹی کو کھڑا کر رہے تھے، اس میں پورا سٹاف بھرتی ہونا تھا، مطلب پی این سے لے کے رجسٹرار تک اور پروفیسر ٹوٹل فیکلٹی ساری انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھرتی کرنی تھی. تو بہت ساری باتیں نکل رہی تھیں، لیکن کوئی اس طرح کا اتھینٹک ثبوت نہیں تھا ہم جس بات کو مان سکتے، جس بات کو تسلیم کرتے کہ بھائی اس کا کردار غلط ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کرپشن بھی اپنی جگہ، کرپشن بھی ہر دفتر میں ہو رہی ہے، مطلب ہمارا اب سوسائٹی میں عام ہو گئی ہے، لیکن اس طرح کا گھنونا کھیل اور وہ سامنے آ جانا یار یہ بڑا مطلب ہے، میں کہتا ہوں بڑا شرمناک ہے اور بڑا افسوسناک ہے. میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ہائی لیول پہ کی انکوائری کرائے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ایک کیس نہیں ہوگا. اگر پراپر انکوائری ہوگی نا تو یقین کریں یہ کہانی بہت آگے جائے گی. یہ اسی ایک اعجاز باورچی پہ نہیں رکے گی، یہ کہانی اور آگے جائے گی. اچھا آپ کے کہنے کا مطلب ہے اور بھی لوگ ہیں جو اس چیز میں انوالو ہو سکتے ہیں، اور بھی لوگ نشانہ بن سکتے ہیں. دیکھیں جعفری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو پراپر انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے، اور حکومت یا حکام یا جو بھی مطلب اس کے ذمہ داران ہیں وہ اس کی انکوائری ضرور کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ایک تو یہ ہے کہ اب وہ جو مجھے اعجاز لگ رہا ہے، مجھے اعجاز خود بھی ملزم لگ رہا ہے، ممکن ہے وہ وائس چانسلر کے لیے وائس چانسلر کو پرووائڈ بھی کرتا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جس طرح اس کی آڈیو آئی ہے، جس طرح آڈیو کی باتیں سنے ہیں وہ اور ہیں، اس میں یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مطلب ان کے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. پتہ نہیں کتنے نہ جانے انہوں نے اور گھر خراب کیے ہوں گے، ان میں اس ممکن ہے خواتین بھی ہوں، ممکن ہوں اور نوجوان لڑکے بھی ہوں، ممکن ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے کیس کی شفاف انکوائری بڑی ضروری ہے، تحقیقات ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عام آدمی ہے، عام سوسائٹی کا بندہ ہے اور چپ کر جاؤ. میں کہتا ہوں کہ تحقیقات ہوں. اگر اعجاز نے غلط الزامات لگائیں تو اس کو بھی کڑی سزا دینی چاہیے. اگر باورچی نے ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، یہ صرف سربراہ ڈیمیج نہیں ہو رہا. یہاں پر سب سے جو افسوسناک بات ہے، سربراہ تو بدلتے رہتے ہیں. رمضان گجر آج ہے چلا جائے گا، کل کو کوئی اور وائس چانسلر آ جائے گا، لیکن امرسن یونیورسٹی نے رہنا ہے. لوگ پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ میں امرسن یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، لڑکیاں بتاتی ہیں کہ ہم امرسن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. جب اس طرح کا کیس سوشل میڈیا پہ جس طرح وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو، اب کون بتائے گا کہ میں امرسن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں؟ مطلب یہ دیکھیں، اب اپنے ادارے کو لوگ فخریہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں فلاں ادارے کا اسٹوڈنٹ ہوں. جب اس طرح کا کوئی الزام لگا ہو تو لوگ شرم سے نہیں بتاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو بھی حراست میں لینا چاہیے جو اعجاز باورچی ہے، پولیس اس کو بھی حراست میں لے تاکہ اس سے مزید جو تحقیقات ہیں وہ مکمل ہوں. رمضان اعجاز حسین جو ہے اس نے الزام لگایا کہ جو وی سی صاحب ہیں وہ ان کے بچوں پہ گندی نظر رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے چھپ کر ویڈیو بنائی اور جو ہے وہ منظر پہ آئی. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اعجاز حسین جو ہے وی سی کو بلیک میل کر رہا ہو، اس سے کچھ لینا چاہ رہا ہو، اور وی سی نے اس کو مہیا نہ کیا اور اس نے جو ہے یہ سب چیزیں پھر شروع کر دی ہوں. دیکھیں خبریں تو بہت ساری ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک تحقیقات مکمل نہ ہوں، شفاف تحقیقات نہ ہوں، اس وقت کوئی بھی بات مفروضوں پر ہے. ابھی صرف ہم جس بات پر کھڑے ہیں وہ ایک ویڈیو ہے. وہ جو ویڈیو منظر عام پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مطلب اگر ویڈیو نہ ہوتی
تو اعجاز باورچی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوتا، نہ میں نہ آپ نہ سوسائٹی کوئی بھی نہ مانتا۔ اب جب ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے، اس نے جیسے بھی اس کو بنایا ہے، اب اس کے بعد رمضان گجر کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس ویڈیو کی، کیا کہے اس کو، کیا کہے گا، کیسے جھٹلائے گا؟ مطلب وہ ویڈیو تو 100% اوریجنل ہے، وہ کوئی اے آئی نہیں ہے، ہم خود میڈیا کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نہیں بنی ہوئی، وہ عام موبائل کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو۔ اچھا وہ ویڈیو پھر اس نے ایسی جو ہے وائرل کی ہے جس میں اس کا اپنا فیس اتنا ظاہر نہیں ہو رہا جتنا کہ وائس چانسلر رمضان گجر کا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی اس میں اعجاز باورچی کا چہرہ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہا، لیکن رمضان گجر صاحب جو وائس چانسلر ہیں ان کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، شفاف طریقے سے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس میں یقینی طور پر وہ اتنا ہی مجرم ہے جتنا رمضان گجر صاحب مجرم ہے، لیکن کیونکہ اس کا لیول وہ نہیں ہے، وہ ایک باورچی ہے اور ڈیلی بیسس پہ اس کی جاب تھی۔ جو آپ نے بات کی کہ اس نے الزام لگایا کہ میرے بچوں پہ اس بات آ گئی ہے، دیکھیں جس بندے کو اپنی غیرت نہیں آئی، 2 سال سے وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو تو غیرت پہلے کھانی چاہیے تھی۔ یہ بچوں والا تو میرے خیال میں یہ الزام لگا رہا ہے اور شیلٹر لے رہا ہے، لوگوں کی ہمدردی لینا چاہ رہا ہے، شاید ممکن سچ بھی ہو، مطلب ہے جو بندہ رمضان گجر صاحب جو اعجاز باورچی کے ساتھ ایسا فیل کر سکتے ہیں اس سے تو کچھ بعید نہیں ہے، وہ کسی سے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ مطلب اب اعجاز جو ہے مطلب اس میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں مطلب ہے یہ تو جانوروں والا کام ہے، انسانوں والا تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ یہ ویسے بہت ساری یونیورسٹیز میں نا اسکینڈل آتے رہتے ہیں پورے پاکستان میں، لیکن کبھی اس طرح کا اسکینڈل نہیں آیا، لیکن بہت سارے اسکینڈل ہمارے سامنے خبروں میں گزرتے ہیں، کبھی کسی یونیورسٹی کا، کبھی کسی یونیورسٹی کا، تو وہ مطلب ہوتا ہے قابل برداشت ہوتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یا مطلب خواتین کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کی ویڈیو آنا یہ تو مطلب ایک نیا مطلب ہے فنومنا ہے کہ مطلب ایک 40 سال کے بندے کو 70 سال کا وائس چانسلر بدفعلی کا شکار کر رہا ہے، تو یہ تو بڑی مطلب افسوسناک بات ہے۔ لیکن میں پھر یہ بات دہرانا چاہوں گا آپ کے اس توسط سے کہ انویسٹیگیشن جو ادارے ہیں ان کو اس کی مکمل انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ اچھا سر، یہ بھی جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو وی سی صاحب ہیں گجر صاحب، وہ ملک سے فرار ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ملتان سے جو ہے لاہور چلے گئے ہیں یا کچھ اس طرح کی خبریں بھی جو ہیں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ملک سے فرار ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اعجاز نے جو اعجاز کا پراپر طریقہ تھا نا اعجاز کا، دیکھیں یہ تو ویڈیو تو آپ نے وائرل کی ہے صرف اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ تو پولیس کو درخواست دیں۔ دیکھیں یہاں پر میرے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام ہے اپنے متعلقہ تھانے اپلیکیشن دینا انصاف کے لیے۔ ابھی تک تو کوئی منظر عام پہ ہی اس کی اپلیکیشن نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میری ایس بی سی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جب اگر وہ کہتا ہے کہ میں 2 سال سے متاثرہ ہوں، اس کو تو چاہیے تھا کہ پولیس کو درخواست دیتا اور کہتا کہ جی مجھے انصاف چاہیے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ تو رمضان گجر کو تو کوئی مطلب اس وقت کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جائے، کیوں جائے گا؟ ٹھیک ہے، البتہ یہ سنا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر بھی وہ استعفیٰ دینا چاہتا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، یہ استعفیٰ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ استعفیٰ ویسے بھی اس کا ٹینیور تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، مطلب 4 سال کے لیے تعینات ہوتے ہیں، 3.5 سال سے اوپر تو یہ میرے خیال میں 3 سال سے اوپر تو یہ گزار چکے ہیں، مطلب ان کا جو ٹوٹل پیریڈ ہے وہ بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ شاید اسی لیے ریزائن کر کے چلے جائیں بھائی چلو اس کیس سے جان چھڑاؤں اور اپنے طریقے سے نکل جاؤں، کیونکہ ابھی اخلاقی جواز بھی نہیں رہا۔ وہ کیسے اس یونیورسٹی میں آئیں گے جس یونیورسٹی کے تمام بچوں کے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، تمام بچیوں کے پاس ویڈیو موجود ہے، پورے سٹاف کے پاس ویڈیو موجود ہے، کس کس کو فیس کرے گا، کس کس کو اس کی جسٹیفیکیشن دے گا، مطلب ہے وہ اس کے پاس کیا جواب ہے اس کا، مطلب میرا نہیں خیال کہ وہ یونیورسٹی میں آئے۔ البتہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جانا نہ جانا یہ تو اس کا ذاتی فعل ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس کو اگر پولیس پراپر انویسٹیگیٹ کرے تو یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اچھا سر، مبینہ طور پر یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ وی سی صاحب کی خود بھی جو ہے وہاں پر ایز اے وی سی وہاں پر تعینات ہونا، انڈر دا ٹیبل کوئی معاملات ہوئے، یا وہاں پر جو اور جو عہدیدار ہیں یونیورسٹی کے ان کی سیٹس بھی جو ہیں اسی طریقے سے کی گئی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بات میں صداقت ہے؟ دیکھیں جہاں اتنی باتیں پھیل رہی ہوتی ہیں نا کچھ نہ تو صحیح ہوتی ہے۔ یہ پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، خبریں نکل رہی تھیں، کوئی نہ کوئی شور مچ رہا تھا، بے فلاں کچھ لوگ کہتے تھے کہ یونیورسٹی میں سارے گجر بھرتی کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں بات تو ہوگی۔ تھوڑی بہت مطلب صداقت ہے۔ اگر میں مطلب ایک تصدیق شدہ بات کروں تو مجھے تو امام مسجد والی سٹوری کا پتہ ہے۔ ایک 18 سال سے امام مسجد ایمرسن کالج میں پڑھا رہا تھا،
اس کو اس نے ایک دوسرے بندے سے پیسے لے کے اس کو نکال دیا. یہ تو بات کلیئر ہے نا. اچھا اب باقی جو باتیں ہیں اس نے کون سی سیٹ کتنے پیسوں میں بیچی ہے اس کے بارے میں تحقیقات ہونا ضروری ہے. میں ایسے الزام نہیں لگا سکتا, مجھے نہیں پتا کہ کتنی بیچی ہے. البتہ یہ ہے کہ میڈیا پر مسلسل اس کے خلاف خبریں آتی رہی ہیں, مسلسل خبریں آتی رہی ہیں کہ لیکن کیونکہ کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا. کرپشن کا بھی تو ثبوت چاہیے نا. اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کی باتیں ہی ہیں نا, پھر اس میں کوئی وزن تو نہیں ہے نا. اب اس والی بات میں اگر ویڈیو نہ ہوتی تو یہ بھی اسی طرح فارغ ہو جاتی خبر. اگر دیکھیں یہ خبر بیسیکلی میاں غفار صاحب جو ہمارے دوست ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں ملتان کے, یہ ان کی خبر ہے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے یہ مطلب اعجاز کو کہاں سے کیسے کنونس کیا, کیسے اس کو کھڑا کیا, ظاہری بات ہے اس کو سپورٹ کیا ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے اس میں اتنی ہمت نہ ہو. تو یہ میاں غفار صاحب کی بیسیکلی یہ سٹوری ہے جو مطلب یہ اعجاز باورچی والی یا جو اس وقت منظر عام پہ ہے. تو یہ بیسیکلی میاں غفار صاحب اور ان کا جو اخبار ہے روزنامہ قوم, یہ ان کا کریڈٹ ہے. باقی یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح کی جو بھی صورتحال ہوتی ہے, اور خاص طور پر جو ہم سٹیک ہولڈرز ہیں, سٹیک ہولڈرز وہی ہے جو ملتان کا باسی ہے, ملتان کا رہنے والا ہے, ملتان کا رہائشی ہے. ٹھیک ہے, وائس چانسلر ہو یا کوئی بھی بیوروکریٹ ہو, انہوں نے اپنا ٹائم آنا ہوتا ہے, چلے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سوسائٹی یا ہمارا جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہم عام آدمی ہیں. ملتان کا شہری سٹیک ہولڈر ہے, تو ملتان کے شہریوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں میں خاص طور پر دیکھیں. میڈیا کا کام ہے شور مچانا. میڈیا کے پاس کوئی گولی تو ہے نہیں گولی مار دے. میڈیا کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی ان کو سسپینڈ کر دے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کر دے. میڈیا کے پاس یہی کوئی تھا جو میاں غفار صاحب نے کیا ہے. میڈیا یہی کر سکتا تھا, ایک ایشو کو اچھال سکتا تھا. باقی کام تو اداروں کا ہے, جو متعلقہ ادارہ ہے, خاص طور پر ہائر ایجوکیشن HED ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے. مطلب ہے میں باقی ہے جو اگر اعجاز باورچی اپلیکیشن دیتا ہے پولیس کو تو پھر پولیس کا کام شروع ہو جائے گا, پولیس پھر اس کی انویسٹیگیٹ کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پولیس اعجاز باورچی کو بھی فوری طور پر اپنی حراست میں لے, تاکہ اس کے موبائل کا بھی فرانزک ہو, اور رمضان گجر کو بھی حراست میں لے, اس کا موبائل بھی جو ہے وہ بھی اس کا بھی فرانزک ہو, تاکہ سارا کچھ سامنے آ سکے. سر آخر میں بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ VC صاحب کا یا اعجاز جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیا یہ بھی پہلے کی طرح چیزیں جو ہے دب جائیں گی, یا ان کا کچھ آخر تک کوئی نتیجہ نکلے گا بھی صحیح؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ان کا کچھ کیا ہونا ہے. اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے. ابھی جب تک میڈیا شور مچا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے, تب تک یہ شور مچتا رہے گا. پھر آہستہ آہستہ چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, کوئی نئی چیز آئے گی تو وہ نئی چیز آئے گی, یہ دب جائے گی. لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, باورچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں. لیکن رمضان گجر کی جس طرح ویڈیو آئی ہے, اس کا سوسائٹی میں اپنے بچوں کے سامنے, اپنے مطلب قریبی عزیزوں کے سامنے, دوست احباب کے سامنے ملنا اور پھر فیس کرنا, یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہو, کسی گھر والوں کو یا دوستوں کو یا عزیز و اقارب کو بتا سکے کہ میرے اوپر یہ الزام ہے. مطلب یہ تو جنون ویڈیو ہے, اس کو تو آپ کسی صورت اس کا دفاع کر ہی نہیں سکتے. تو ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. تو میرے خیال میں سزا ہو یا نہ ہو, رمضان گجر صاحب جو وائس چانسلر ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی, مطلب جن کو میں بھی بڑا مقدس اور بڑا نیک سمجھتا تھا, مطلب ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا تھا, جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ قرآن پاک اور حدیث اور مطلب ان چیزوں میں اس کا وقت گزرتا تھا, 5 وقت کا وہ نمازی تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. مطلب ایک تو مطلب ہم جیسا گناہ گار ہے, اس کی کوئی کہانی آ جاتی ہے. ایک خود کو اتنا مقدس کہنا, ہر وقت سمجھنا, مطلب ہے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے مذہب سے, ایمانداری سے اور میرٹ کے علاوہ اس کی کوئی بات نہیں تھی. جب بھی کبھی بات ہوئی ہے مذہب, ایمانداری اور میرٹ, اور تینوں چیزیں اس میں نہیں نکلی. نہ مذہب اس میں رہا, نہ میرٹ اس کا رہا, نہ اس کی ایمانداری رہی. مطلب کیا کریں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین, ملتان کا ایمرسن یونیورسٹی کا جو ہے واقعہ انتہائی المناک واقعہ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے افتخار الحسن صاحب نے کہا کہ اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے, مزید چیزیں بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہ جعفری کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے WM نیوز. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.